ایک طرف تو تیمور پاشا کے پیسے پہ رمشا ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے اور دوسری طرف رابعہ بھی اب سجل کو طعنے دینے لگی ہے کہ تمہاری سیلری اتنی معمولی ہے کہ اس کے ساتھ گھر کے اخراجات چلانا بہت مشکل ہے، اس لیے اپنی سیلری اپنے پاس ہی رکھا کرو، مجھے دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میری بیٹی رمشا اب اچھی خاصی رقم ہر مہینے میرے ہاتھ پہ رکھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ رابعہ جب رمشا کو لوڈ شیڈنگ کی شکایت کرتی ہے تو رمشا گھر پہ UPS بھی رکھوا دیتی ہے اور رابعہ یہ طعنہ بھی سجل کو دیتی ہے۔ رابعہ یہ بھی بھول چکی ہے کہ اس کی بیٹی رمشا جس آدمی کے پیسے اڑا رہی ہے دراصل وہ رمشا کا نہیں بلکہ سجل کا باپ ہے، اور اس طرح سے یہ پیسہ بھی سجل کا ہوا۔ بہرحال سجل کو تو اپنی ماں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ انہیں رمشا سے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اب سجل کو تو نہیں پتا نا کہ تیمور پاشا دراصل اس کا باپ ہے۔ سجل یہی سوچتی ہے کہ تیمور پاشا ہمارے بارے میں کیا سوچے گا جب اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی ہم پہ اتنا پیسہ لٹاتی ہے۔ دوسری طرف علیزے اور ارجمند کے رمشا کے ساتھ برے رویے کی وجہ سے اور خاص طور پہ اس DNA رپورٹ کے بعد سے تیمور پاشا نے اپنی بیوی اور بیٹی دونوں سے ہی بات کرنا بالکل بند کر دیا ہے۔ علیزے اور ارجمند تو تیمور پاشا کے اس رویے پہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ارجمند کو تو اب یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ تیمور پاشا نے اگر مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے تو اب وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف سالار جسے بہت مان ہوتا ہے کہ تیمور پاشا اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، ارجمند سے کہتا ہے کہ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں انکل سے بات کروں گا۔ لیکن یہاں تو حد ہی ہو گئی، اس بار تو تیمور پاشا سالار کی بھی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جو کچھ ان لوگوں نے رمشا کے ساتھ کیا ہے۔ اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں انہیں معاف کروں اور وہ لوگ میری زندگی میں ہمیشہ رہیں تو انہیں رمشا سے معافی مانگنا ہوگی۔ یہ بات سن کے تو سالار کو بھی خاصا غصہ آ جاتا ہے اور تیمور پاشا کو سمجھاتا ہے کہ انکل کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی یا اولاد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ارجمند آنٹی اور علیزے کا جو ری ایکشن تھا وہ نیچرل تھا، آپ بھی تو ان کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن تیمور پاشا سالار کی انسلٹ کر کے اسے اپنے آفس سے نکال دیتا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی سائیڈ لینے آئے ہو تو تمہیں بھی دوبارہ میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میری زندگی میں اگر کوئی اہم ہے تو وہ صرف اور صرف رمشا ہے۔ اب جب سالار تیمور پاشا کی یہ بات ارجمند کو جا کے بتاتا ہے تو ارجمند تو سچ میں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے تیمور پاشا سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ لیکن جب تیمور پاشا سے پوچھتی ہے کہ آخر کب تک گھر کا ماحول اس طرح سے کشیدہ رہے گا تو تیمور پاشا بھی ارجمند کو صاف سنا دیتا ہے کہ جب ایک دفعہ میں نے منع کر دیا تھا DNA ٹیسٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی ضد پوری کی، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میری بات کی تمہارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ارجمند کہتی ہے کہ ویلیو تو اب میری بھی آپ کے نزدیک کوئی نہیں رہی، تو تیمور پاشا ارجمند سے کہتا ہے کہ اپنی ویلیو تم نے خود کھوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی دھمکی دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن مجھے بھی کھو دو۔ دوسری طرف رمشا کو تو اب سالار اس قدر پسند آ گیا ہے اور پھر سوچتی ہے کہ اگر ایک دفعہ سالار میرے ساتھ پھنس جاتا ہے تو میرا نقلی باپ فوراً ہی میری شادی سالار سے کروا دے گا، کیونکہ اس وقت تیمور پاشا کے لیے رمشا کی ہر کہی بات پتھر پہ لکیر کی طرح ہے۔ اور اب تو رمشا کو یہ بھی لگنے لگا ہے کہ شاید سالار کے دل میں بھی میرے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو چکا ہے، جس طرح سے اس نے مجھے علیزے سے بچایا جب علیزے رمشا کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو رمشا سوچتی ہے کہ سالار سے بات کرنے کا اچھا موقع ہے، اسی بہانے شکریہ ادا کرنے جاتی ہوں اور اس سے کچھ مزید باتیں بھی ہو جائیں گی۔ لیکن جب سالار کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تھینک یو، آپ نے مجھے علیزے سے بچایا، تو سالار رمشا سے کہتا ہے کہ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں نے تمہیں علیزے سے نہیں بلکہ ان فیکٹ علیزے کو تم سے بچایا ہے، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری انٹینشنز کیا ہیں۔ تم جان بوجھ کے علیزے کے سامنے آتی ہو، اس کے غصے کو ٹریگر کرتی ہو تاکہ وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اور تم تیمور پاشا کی نظروں میں اس کی بیٹی کو گرا سکو، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ علیزے ایسی کوئی غلطی کرے اور تمہیں جیتنے کا موقع دے۔
یہ سننے کے بعد تو رمشا کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا ہو۔ وہ تو اسی وقت سوچ لیتی ہے کہ سالار پاشا، اگر تمہیں اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی رمشا نہیں ہے۔ لیکن رمشا کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس ہواؤں میں اڑنے کے لیے بہت کم دن باقی بچے ہیں، کیونکہ اس کا ایکس بوائے فرینڈ احمد واپس آ چکا ہے، جس کے ساتھ رمشا نے بہت برا کیا تھا، اور وہ سوچ چکا ہے کہ میں رمشا سے بدلہ لے کے رہوں گا، کیونکہ رمشا کی وجہ سے احمد کی ماں بھی اس سے بدظن ہو کے دنیا سے منہ موڑ گئی، جبکہ احمد اپنی ماں کو مرنے سے پہلے نہ تو سچائی بتا سکا نہ ہی معافی مانگ سکا۔ اب احمد جب رمشا کے انسٹیٹیوٹ پہنچ جاتا ہے تو احمد کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر رمشا تو حواس باختہ ہو جاتی ہے اور سیکیورٹی گارڈز کو بلوا کے اسے وہاں سے دھکے مار کے باہر نکلوا دیتی ہے، لیکن احمد اس پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا ہے کہ اب تم مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ احمد جب اپنے دوست سے اپنی جاب کی بات کرتا ہے تو اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ تمہاری جاب سمجھو ہو گئی۔ اتفاق سے اس کا دوست اس کی جاب پاشا گروپ آف کمپنیز میں ہی کروانے والا ہے۔ دوسری طرف ارجمن تو ابھی تک اس بات پہ بضد ہے کہ یہ لڑکی جھوٹی ہے۔ یقیناً اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے والی ہوں، اس لیے اس نے کوئی جگاڑ لگائی اور ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ اپوزٹ آئی۔ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ ایک دفعہ ہمیں اس نرس کا پتہ لگوانے کی کوشش کرنی چاہیے جسے میں نے اچھی خاصی رقم دی تھی مہر النساء کے ہونے والے بچے کو مارنے کے لیے۔ بھلا یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس نے ہمارا کام نہ کیا ہو؟ لیکن ارجمن کی دوست اسے سمجھاتی ہے کہ ارجمن، اس حقیقت کو تسلیم کر لو، ہم نے اس نرس کو پیسے دیے تھے لیکن اس نے اپنا کام نہیں کیا۔ مہر النساء کی بچی کو اس دنیا میں آنا تھا، وہ آ گئی اور اب وہ حقیقت بن کے تمہارے سامنے کھڑی ہے، تیمور پاشا کی اولاد کی شکل میں۔ پہلے ہی ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے تم نے تیمور پاشا کا غصہ تو دیکھ ہی لیا ہے، اس نے تم سے بات تک کرنا بند کر دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رمشا کو تیمور پاشا کی زندگی اور اپنے گھر سے نکالنے کے لیے مزید کوششیں کرو اور اس کا رزلٹ الٹ نکلے، تیمور پاشا تمہیں ہی اپنی زندگی اور گھر سے نکال باہر کرے۔ تو ناظرین، چونکہ ارجمن نے ابھی تک سجل کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ رابعہ کے پاس پھر جائے رمشا کی سچائی معلوم کرنے کے لیے، اور اس کی نظر جب سجل پہ پڑے تو اسے بھی سجل میں مہر النساء کی شبیہ دکھائی دے، اور پھر مزید انویسٹیگیشن پہ اسے پتہ چل جائے کہ دراصل سجل تیمور پاشا کی بیٹی ہے، یہ رمشا نہیں۔ اب چونکہ ارجمن کو اصل نفرت تو اس رمشا سے ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تیمور پاشا کو جب یہ حقیقت بتائے کہ جس لڑکی کو تم آج تک اپنی بیٹی سمجھ کے سینے سے لگا کے پھر رہے ہو، وہ لڑکی اور اس کی ماں کتنا بڑا فراڈ ہیں، اور ان دونوں نے یہ کھیل تم سے دولت حاصل کرنے کے لیے کھیلا ہے۔ اسی لیے تو میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ سچائی سامنے آئے، کیونکہ تمہاری اور مہر النساء کی بیٹی یہ رمشا نہیں بلکہ دراصل سجل ہے، جسے خود بھی اس حقیقت کا نہیں پتا۔ رابعہ اور رمشا کو تو پتا تھا، لیکن ان دونوں نے سجل سے اس حقیقت کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بھرم ڈرامہ کی سٹوری کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔